آج ہم ڈسکس کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ ایسے جو اکثر انٹرمیڈیٹ ایگزامس میں پنجاب بورڈ اور مختلف بورڈز میں یہ ایسے پوچھا جاتا ہے اردو کے ایگزام میں ہمارا نظام تعلیم. تو میں آج آپ کو ایک بیسٹ سیمپل پرووائڈ کروں گی جس کو آپ دیکھ کے لرن کر سکتے ہیں اور ایک بہت اچھا مٹیریل اس میں پرووائڈ کیا, بہت ایزی سا, اور جتنی زیادہ آپ پوئٹری اپنے ایسے میں کوٹ کر سکتے ہیں آپ وہ کوٹ کریں. کوئی بھی شعر, کوئی کسی کا کوٹ, کسی علماء کرام کا یا قرآنی آیات, وہ اتنے ایگزامینر کو بہت اچھا امپریشن دے گا. میں بھی آپ کو آج ایک بہت اچھا سیمپل پرووائڈ کروں گی جو میں نے خود بھی تیار کیا اور بہت اچھے مارکس اس میں نے گین کیے تھے. تو ہمارا نظام تعلیم بیسٹ ایسے اپنی طرف سے میں آپ کو پرووائڈ کروں گی تاکہ آپ انشاءاللہ اپنے ایگزامس میں 95% مارکس تک آپ obtain کر سکیں. ایک بہت ایزی سا سیمپل ہے, آپ اس کے علاوہ اس میں اور بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. سو اسٹارٹنگ ود بہت مشہور شعر ہے, جو پایا علم سے پایا بشر نے, فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور و نور منی, علم نور ہے اور میرا نور ہے. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم صرف پڑھنے لکھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ تعلیم انسان کو آداب شعور بنانے کے لیے ہے اور اس کو انسانی مقصد اور فرائض کا احساس پیدا کرتا ہے. کسی قوم کی زندگی کا انحصار ہماری تعلیم پر ہوتا ہے, جو اس کی ترقی کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے. اور ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے مذہب نے ان پر بہت زور دیا ہے. اس ٹاپک میں سمپلی ہم لوگوں نے بتانا ہے آج کل ہمارا نظام تعلیم ایکچولی ہے کیا ہمارے ملک میں آج کے دور میں آج کی زندگی میں کیا نظام تعلیم چل رہا ہے. اور سٹارٹ اس کا کریں گے بالکل بیسک سا انٹروڈکشن دے کے کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا اور ایکچولی تعلیم کا مقصد ہے کیا, اور آج ہم کس قسم کی تعلیم میں پڑھ چکے ہیں. سعادت ہے, سیادت ہے, عبادت ہے علم, بصیرت ہے, دولت ہے, طاقت ہے علم. علم ہی وہ نور ہے جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے, اور انسان نے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہا ہے اور اس کو مقام بلند کیا ہے. اس قوم کی پیشانی پر لکھی ہے تباہی, جس قوم کے مکتب کی فضا نہ ٹھیک ہو. ہر قوم کی سوچ کا ڈھنگ مختلف ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو وہی قومیں کامیاب ہوئی ہیں جنہوں نے تعلیم کو اہمیت دی اور اس پر توجہ ڈالی اور اس کی پیروی کرتے ہوئے ترقی کی راہ پار کر گئے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ملکوں کا نظام تعلیم ان کی کارکردگی کے لیے کی ہے اچھا ہوتا ہے, اور اگر نظام تعلیم اچھا ہوگا تو زیادہ ترقی کے مواقع فراہم ہوں گے. کسی بھی قوم کا نظام تعلیم اس کی سوچ کی فکر اور نظریات کی ترجمانی کرتا ہے, اور نظام تعلیم ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتا ہے. قوم کی خوشحالی کا انحصار نظام تعلیم اور نصاب پر ہوتا ہے. شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے, سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. کسی بھی ملک میں رائج نظام تعلیم اس کے نظریات و عقائد سے ہوتا ہے, مگر افسوس ہمارے ہاں ابھی تک 1834 والا نظام قائم ہے. اسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے, اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے مسلمان پیدا کرنا ہے جو اپنے نسل اور رنگ کے لحاظ سے ہندوستانی مگر ذہنی طور پر انگریز ہوں. اصل میں ہمارے نظام تعلیم ہمارا ہے اصل میں ہمارا نظام تعلیم ہمارا ہی نہیں جس کو ہم اپنا کہیں, یہ نظام انگریزوں کا بنایا ہوا ہے اور ہم اس کو جھیل رہے ہیں اور اس نظام تعلیم پر عمل کر رہے ہیں بجائے اپنے نظام بنانے کی. اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف. تعلیم انسان کی ذہنی تربیت کرتا ہے, اور اگر یہ تربیت ہی صحیح نہ ہو تو تعلیم بھی اچھی حاصل نہیں ہو سکتی. انگریز کی اصل نظام تعلیم کا مقصد کلرکوں کا ایک گروہ تیار ہو جو برطانوی انتظامیہ کے گل پیروں کو سنبھالے. کسی دانا کا قول ہے, جس قوم کے طلبہ کو بہتر علمی ڈھانچہ میسر ہو اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. مگر افسوس یہ ہے کہ انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. نظام تعلیم کی تبدیلی سے لوگوں کے دلوں میں بھی تبدیلی آئی. مسلم اقربین کی حقیقت کو جانتے تھے. شیخ مرحوم کا قول اب بھی مجھے یاد ہے, دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. آج 70 سال گزرنے کے باوجود ہمارے تعلیمی ڈھانچے میں تبدیلی نہ آئی اور تاحال ویسا کہ ویسا ہی ہے, اور اس نظام تعلیم کو انگریزوں نے اپنی استعماری کے لیے رکھا. مولانا شبلی نعمانی نے کہا ہے, انگریزی تعلیم حاصل کرنے والا نہایت محمل فرقہ ہے, یہاں بس خالی کوٹ پتلون کی نمائش کے سوا کچھ نہیں. ہمارا نظام تعلیم میں بس اتنی تبدیلی ضرور آئی ہے کہ اس میں اسلامیت کی لازمی تعلیم کو شامل کر دیا گیا ہے, مگر اس کی بھی اتنی حیثیت نہیں ہے. نئی تعلیم میں بھی مذہبی تعلیم شامل ہے, مگر یوں ہی کہ گویا آب زمزم میں داخل ہے.
گویا یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں وہ خصوصیات اور روایات نہیں ہیں جو اس پر اترتا ہو۔ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، اس میں رائج نظام تعلیم اپنے نظریاتی تحفظ سکھاتا ہے، لیکن ہمارے نظام تعلیم میں کچھ ایسا شامل نہیں کیونکہ وہ انگریزوں کا رائج کیا ہوا ہے۔ مسجدیں سنسان ہیں، کالجوں میں دھوم ہے، مسئلہ قوی ترقی کا مجھے معلوم ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کی اولین درسگاہ علی گڑھ تھا، اور اس کے بانی انگریزی تعلیم کے سب سے بڑے حامی سر سید احمد علی خان تھے، اور انہوں نے اس پر یوں اظہار کیا: تعجب ہے کہ جو تعلیم پائے جاتے ہیں اور جن سے قومی بھلائی کی امید تھی، مادہ پرست اور بدترین قوم ہوتے جاتے ہیں۔ عرض ہمارا نظام تعلیم ہمارے مطابق بھی نہیں ہے، اور یہ ہماری ذہنی تربیت بھی انگریزوں کے مطابق کی جا رہی ہے، غرض ہمیں اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ کسی شاعر کا بھی کیا خوب شعر ہے: نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر، گرا لیں چپکے چپکے بجلیاں دینی عقائد پر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ یہ نہ ہی ہماری ذہنی ضروریت کو پورا کر رہا ہے اور نہ ہی مادی اور دنیاوی ضروریت پوری کر رہا ہے۔ کسی مفکر کا نے بھی کیا خوب کہا ہے: ہم مادی ترقی کی خاطر ہمیشہ تعلیم کا شور مچاتے ہیں، مگر ہماری ساری کوششیں کتاب خواں بنانے میں صرف ہوئی ہیں، ہم نے اچھے انسان یا مسلمان بنانے کی فکر نہیں کی ہے۔ پاکستان کے تعلیمی نظام یا تعلیمی منصوبہ جات یا اصلاحات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو کہ معاشرے میں بہتری کے لیے آئے گی، لیکن کبھی اس پر خلوص کوشش نہ کی گئی کہ تعلیم کے باعث لوگوں میں شعور پیدا ہو اور غلط کی پیدا ہو اور تہذیب و اخلاق میں بہتری آئے۔ جو علم سکھایا جاتا ہے بازاری ہے، جو عقل سکھائی جاتی ہے سرکاری ہے۔ موجودہ نظام تعلیم کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ اس کا کوئی مقصد بنایا جائے۔ جو اصل مقصد ہمیں مسلمان بنانا ہے، اس سے ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کی تشکیل کریں تاکہ طالبہ مذہب کو بھی جان سکیں۔ یوں قتل سے بچوں کو وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ ایک اچھا نظام تعلیم کی سب سے اولین خوبی اور نمایاں صرف یہ ہونی چاہیے کہ وہ ملک و ملت کے معاشرتی تقاضوں، ملکی اور قومی امنگوں کا آئینہ دار ہو۔ ظاہر ہے انگریزوں کا یہ نظام تعلیم ہمارے ملی تقاضوں کو پورا نہ کر سکے گا۔ اس کا فکر یہ ہے کہ نہ صرف حکومت اچھی ہوگی اور ہمارے ملک کی ترقی داؤ پر لگی ہوگی، دیانت اور ایمانت سے ہی نہیں، حکومت ملک و قوم کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ پاکستان کے نظام تعلیم کا ایسا ہونے کے باوجود پاکستان میں امریکی، برطانوی، مقامی یا ملکوں کی طریقہ کار چل رہے ہیں، اور ہر جگہ مختلف نصاب ہو اور قوم کی ترقی ممکن نہیں ہے، اور اس طرح قوم میں فقدان کا باعث بنتا ہے۔ رہ گئی ازاں روح ولالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ جہاں تک نظام تعلیم کا تعلق ہے، نظام تعلیم کے ڈھانچے کے 4 درجے ہوتے ہیں: نصاب، کتاب، تدریس اور امتحان۔ نصاب کی اصل بنیاد کتابوں سے ہے کہ کس طرز کی کتاب لینی ہے، اور اصل میں یہ درسی طرز کی ہونی چاہیے، جس کے یہ نہیں ہے۔ جب نصاب ہی نہیں صحیح ہو تو کتب کہے موضوع کی جا سکتی ہے اور یہ غیر معیاری کہلاتی ہے، اور بچوں کو سبق ملنے کے بجائے ان کی سلامتی ہے۔ یہ کتب سائنسی اور عمرانی علوم پر مشتمل ہوتی ہیں، اور طلبہ کو کچھ نہ سمجھ آنے کے باوجود ان خلاصوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائیں گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا اتحاد بھی ساتھ۔ اساتذہ تعلیم میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس نصاب سے جب بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ استاد کی توہین کرتے ہیں۔ اور تیسرا جزو و تدریس ہے، جو اہم کردار اساتذہ ہے، اور اگر معلم نے تدریس بہت اچھی کی ہو تو کچھ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر، جس سے صنعت ہے روح انسانی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں یہ سہولیات میسر نہیں ہے، نہ سواری، نہ رہائش، اور نہ ہی کوئی جدید سہولیات وہاں موجود ہے۔ سرکاری اسکولوں کی عمارات خستہ ہوتی جا رہی ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ ایسے اداروں میں ترقی ناممکن ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تدریسی غلطیوں کے بعد آتا ہے ہمارے نظام تعلیم میں امتحانی نظام، جو کہ نہایت خراب ہو رہا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم کو یوں کہا جا سکتا ہے: زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلیں۔
ہمارا نظام تعلیم کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ہماری تعلیم کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ طالبہ کو پڑھنے کا جی ہی نہیں چاہتا، اور اگر وہ پڑھتے ہیں تو رٹا لگاتے ہیں اور نہ پڑھیں تو بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں۔ نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، یہ رہنائی، یہ بیداری، یہ آزادی، یہ بے باکی، اور والدین کو اگر اپنے بچوں کے پڑھنے سے فیل ہونے کا ڈر ہو اور ان کے والدین امیر ہوں تو سفارشوں کا کام لیتے ہیں، اور اس طرح والدین بچوں کے پیپرز میں نمبر لگواتے ہیں، اور اس طرح یہ ناجائز پیسوں سے اوپر آ جاتے ہیں اور اصل بچوں کا حق مار لیا جاتا ہے۔ سفارش ایک پریشانی ہے، چوری ہے، مصیبت ہے، بچانا اس سے دامن کو حقیقت میں یہ لعنت ہے۔ ہمیں اپنے اس نظام تعلیم و امتحانات سے افسوس نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی مایوس ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا غم نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اس کے علاوہ پرچوں کو جانچنے والے نہایت لاپرواہ ہوتے ہیں، اور ایک انسان سارے سال محنت کرتا ہے اور اس کا پرچہ محض چند رویے میں چیک ہو اور ممکن پیسے بنانے کے لیے اصل مقصد پر توجہ نہ دے رہا ہو، اور بچے کا مستقبل تباہ کر دے، کسی کو فرق نہ پڑے گا سوائے بچے کے۔ ہے کواکب کچھ نظر آئے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر بھلا۔ اصل مقصد جو ہمیں ناکام کرتا ہے وہ ہماری دین سے دوری ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم اس کے ذریعے قوموں کو عروج اور زوال بخشتے ہیں۔ اگر ہم اپنا مقصد جو کہ اسلام اور اپنے مذہب کی پڑھائی جس نے ہمیں علم حاصل کرنے کا سبق دیا ہے وہی چھوڑ دیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ملک کا جاگیردارانہ نظام بھی جاہل ہے، جس میں پرائیویٹ ادارے ہیں جن کا نصاب سب سے الگ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کیمبرج اور آکسفورڈ کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور اس کو بہتر کرتے ہیں، جس میں مذہب کی کوئی حد شامل نہیں ہوتی، اور اس پڑھائی کے نام پر یہ اسکول والوں سے لوٹ رہے ہیں۔ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی ہے اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنا نظام تعلیم بدلنا چاہیں تو خود ہی کوشش کرنی چاہیے۔ بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے۔ سو دس از دا اینڈ آف دا ایسے۔ یہاں تک ہمارا مضمون اختتام ہو گیا، لیکن کچھ اشعار 4 سے 5 اشعار میرے پاس ایسے موجود ہیں جو آپ بھی اگر اور لکھنا چاہیں یا اینڈنگ میں آپ مزید اشعار ایڈ کرنا چاہیں تو آپ وہ اشعار ایڈ کر سکتے ہیں، اور وہ ہیں: تعلیم کی منزل کو دلیری سے طے کرو، رشتے میں جہالت کے پہاڑوں کو ڈھا دو۔ پھر ایک اور شعر ایڈ ہو سکتا ہے: اس قوم کو شمشیر کی صورت نہیں رہتی، اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ نئی تعلیم میں بھی مذہبی تعلیم شامل ہے، مگر یوں ہی گویا آب زمزم میں شامل ہے۔ طرز لباس تازہ ہے آج شکل احتجاج، فیشن کے اہتمام سے کیا کچھ عیاں نہیں۔ شکایت ہے مجھے خداوند مکتب سے، سبق بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ دوستوں، انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے۔ زیادہ راہ کو بھلے کوئی صحاب سوچ، آئندہ نسل کے لیے تازہ نصاب سوچ۔ ہمارا نظام تعلیم میں اتنا مٹیریل انٹرمیڈیٹ لیول پہ، اور انٹرمیڈیٹ کے ایسے میں مارکس میکسیمم مارکس گین کرنے کے لیے اتنا مٹیریل بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو مزید امپروو کر کے لکھیں اور تھوڑا سا چینج کر لیں، اپنے الفاظ میں لکھیں یا ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے اگر ہم اپنے ایسے لکھتے ہیں تو ایک بہت اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے۔ یہ میٹرک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میٹرک لیول کے لیے اگر تیار کریں تو ہم ان میں سے کچھ چیزیں کٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور انٹرمیڈیٹ لیول کے لیے اگر آپ انشاءاللہ یہ پورا تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے پیپر میں، آپ کے ٹیسٹ میں، جہاں پہ بھی آپ ایگزام دے رہے ہیں، آپ انشاءاللہ مارکس میکسیمم مارکس گین کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ صرف آپ کی رائٹنگ پہ بھی بہت اچھا زور ہونا چاہیے، اور انٹرمیڈیٹ اور میٹرک لیول پہ پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے۔ پریزنٹیشن اور رائٹنگ اور اپنے مٹیریل، ان تینوں چیزوں پر مین فوکس ہونا چاہیے۔